السلام علیکم, میرا نام سعد اللہ والا ہے اور آج ہم ایک اور اسٹارٹ اپ برینڈ کراچی کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ کے ساتھ, شی از اے ویری گڈ فرینڈ, ہیرا سعید, ہو از دا فاؤنڈر آف Caterpillars. I have to say it very slowly so I don't mess it up. She's doing a lot of things. Her story is very inspirational, so we thought that we'd have her on the podcast. First of all, thank you for coming, Hiraba ji. Thank you for having me, Sad. آپ فائنلی کراچی آ گئی تو میں نے کہا آپ کو پکڑ لیں اور ہمارے پوڈ کاسٹ میں لے آئیں. تو ہیرابا جی, آئی وانٹ ٹو نو مور اباؤٹ یور بیک گراؤنڈ, ویئر یو فرام, ویئر یو اسٹڈیڈ اینڈ ہاؤ یو گاٹ انٹو دا ٹیک انڈسٹری. So I am from Karachi. I was born here. ہمیشہ سے کراچی میں ہی رہی ہوں. So there was a time in my life, I think, جب میں 17-18 سال تک میں نے کراچی سے باہر قدم بھی نہیں رکھا تھا. So I didn't even go to Hyderabad. Oh my God. And I was like, میں یہیں پلی بڑی ہوں اور یہ حیدرآباد 1 گھنٹے کی ڈرائیو پہ, and I've never been there. And that is so ironic considering میں اب کتنا ٹریول کرتی ہوں. So I was born in Karachi. یہیں سے جو ہے ایجوکیشن بھی یہیں کی ہے, اپنا بیچلرز بھی میں نے یہیں سے کیا ہے, ماسٹرز بھی میں نے یہیں سے کیا ہے. And I got into tech industry, I think, because maybe I was always passionate about technology, not in terms of like کہ مجھے کوئی اسٹارٹ اپ کلچر کا اور ٹیکنالوجی کلچر کی کوئی نالج تھی. I think mainly because I used to play video games a lot when I was a kid. So وہی fascination جو ٹیکنالوجی کی تھی نا, وہ ہمیشہ سے وہاں پہ تھی. And then when I was looking for my internship, اگر آپ سب کو پتا ہو جب آپ بیچلرس کر رہے ہوتے ہیں تو جو لاسٹ کے آپ کے 2 سیمسٹرز ہوتے ہیں اس میں you have to do an internship. اچھا. So we were supposed to submit our internship کا certificate, and I was like randomly applying to a lot of like digital spaces کہ مجھے کہیں سے کچھ جو ہے وہ انٹرنیٹ کی کوئی جاب ملے, کچھ ملے. So I applied for an internship position ایک ڈیجیٹل ایجنسی میں. So یہ زمانے کی بات ہے, I think 2012 کی. I was, I think, 19 years old at that time. 18 or 19. 2012 is 9 years ago. Wow, okay. 2012 نہیں, I think I was 20. I don't know, I'm really bad at it. آپ حساب لگا لیے گا, 8-9 سال کی پرانی بات ہے. So that's when basically I got exposed to digital کی space. وہ ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی تھی, وہ اپنا ایک ڈیجیٹل ونگ سیٹ اپ کر رہے تھے, and I went there as an intern. So جو بیسکلی پوری نالج مجھے تھوڑی بہت بھی ڈیجیٹل اسپیس کی ملی, وہ انٹرنشپ سے ملی. So that's how it started. That's how I got to know کہ انٹرنیٹ کی ایک دنیا ہے, اس میں سب کام ہوتے ہیں, ویب سائٹس ہوتی ہیں. So yeah, that's how I kick-started. تو آپ نے پڑھا کیا تھا؟ I did my bachelor's BBA. And میں نے اس کے بعد اپنا MBA کیا ہے, بٹ MBA میں نے کام کرتے کے ساتھ ساتھ کیا ہے. So this was during my جو پہلی internship, this was during my bachelor's. Awesome. تو what you're doing now is running a women tech accelerator. یہ کیسے ہو گیا, اور مطلب آپ کے مطلب کیا قدم لیے جو ایک ایسے بہترین پوزیشن پہ پہنچی اور اپنا ایک انیشیٹیو اتنا بڑا لیا؟ I think a lot of people would say کہ entrepreneurship ان کے دماغ میں as a choice ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ I want to run my business, I want to do this or do that. In my journey, all those decisions were not very planned, I would say. کہ میں کوئی خواب نہیں دیکھتی تھی کہ اچھا مجھے جاب نہیں کرنی ہے, مجھے بزنس ہی کرنا ہے. But I think I saw that in me کہ whenever somebody would put me in a team, میں اس کو لیڈ بہت اچھی طریقے سے کرتی تھی. وہ نہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایکسیڈنٹلی خود ہی گروپ کے لیڈر بن جاتے ہیں, nobody assigns them anything, بٹ وہ ہمیشہ پروجیکٹ ہوتے ہوتے ان کو لیڈرشپ مل جاتی ہے. So I was that person in the group. So مجھے اس سے تو اتنا پتہ چل گیا تھا کہ اچھا if somebody would assign me any work اور میں ٹیم کو لیڈ کر رہی ہوں, so I can do that very well. So آئی تھنک وہ جو پوری جاب والی پوری جرنی تھی, میں نے 4-5 سال کارپوریٹ سیکٹر میں کام کیا ہے بفور آئی اسٹیپ انٹو انٹرپرینورشپ. اس نے مجھے آئی تھنک ان سب چیزوں کی بہت نالج دی کہ کمپنی چلتی کیسے ہے, چھوٹی کمپنی کیسے چلتی ہیں, بڑی کمپنی کیسے چلتی ہیں, پروسیسز کیا ہوتے ہیں. اینڈ پلس موسٹ آئی تھنک ابو آل اس پوری جرنی نے مجھے یہ بہت سکھایا تھا کہ جو کام ہے اس میں کوالٹی کی کتنی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہے. جب آپ لوکل کلائنٹس کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو کس طرح کے چیلنجز آتے ہیں, انٹرنیشنل کلائنٹس کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں کس طرح کے چیلنجز آتے ہیں. سو آئی تھنک اٹ واز پریپیئرنگ می فار دیٹس. سو جو اب 2016 کی بات ہے, آئی تھنک دیٹس وین آئی ڈیسائڈیڈ کہ مجھے اب جاب نہیں کرنی ہے, اینڈ آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ سم تھنگ آف مائی اون. And that's how basically وہ ایک one decision led to another, and that's where I am. And I also ran another company before this company called Digital Doers. It was a very simple service based model جو ایک copy writing agency ہوتی ہے. So ہم basically کام لیتے تھے, آؤٹ سورس کرتے تھے یہاں پہ. So I ran for like year and a half mostly. تو جو جاب کر رہی تھیں آپ وہ کیا تھی, ڈیجیٹل ایجنسی میں کر رہی تھیں؟ So میں نے ٹوٹل 3 جابس کی ہیں اپنے کریئر میں. ایک تو یہی انٹرنشپ تھی,
جب میری انٹرنشپ ختم ہوئی سو دے آفرڈ می اے فل ٹائم پوزیشن, سو میں نے وہیں پہ اس کو کنٹینیو کیا. پھر اس کے بعد آئی وینٹ انٹو اندر IT company, اگر آپ نام سنا ہو ایگزیکٹ کا. سو میں نے ایگزیکٹ میں آئی تھنک 2 سال کام کیا, اینڈ دین ایگزیکٹ وینٹ ڈاؤن دا ڈرین. ایوری بڈی نوز اباؤٹ اٹ بائی. تو وہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہو رہی تھیں کہ مطلب آپ نے چھوڑا اور وہ نیچے چلے گئے, یا میں اس ٹائم پہ اپنا MBA کر رہی تھی سائملٹینیسلی, اینڈ آئی تھنک ون آف دا ریزنز وائی آئی گاٹ انٹو ایگزیکٹ, کیونکہ وہاں پہ ٹائمنگ کی فلیکسیبلٹی بہت تھی. سو میں کام کے ساتھ جو ہے وہ اپنا MBA کر رہی تھی اس ٹائم پہ. سو میرا MBA ختم ہوا, آئی اسٹارٹ لوکنگ فار اندر جاب, اور اسی کے سائملٹینیسلی یہ سب بھی ہونا شروع ہو گیا. سو بیسکلی ٹرن آؤٹ ان مائی فیور. So then that happened. اس کے بعد I did another job with a startup. What was that? So it was an organization called Applause Innovations. چھوٹے اسکیل کی آرگنائزیشن تھی, بٹ اٹ واز اے اسٹارٹ اپ. سو جو لرننگس تھیں وہاں پہ وہ دے ور ریئلی گڈ. آئی گاٹ ٹو ورک ود a lot of exciting clients, بہت سارے انٹرسٹنگ پروجیکٹس پہ کام کیا. That was I think my first exposure to the startup world as well. کیونکہ آپ ایک اتنی بڑی کمپنی سے آپ ایک دوبارہ ایک اسٹارٹ اپ کی دنیا میں آئے, تو مجھے چیزیں جو ہے ڈفرینٹ اینگل سے پتہ چلیں. اینڈ that was my last job. تو all of those jobs were like on site, no freelancing, right? Freelancing, you see, this time pé I was working as a marketing manager in that startup. اسی ٹائم پہ I got exposed to freelancing as well. کیونکہ another again startup culture میں آپ جب کام کر رہے ہوتے ہیں نا, so opportunities اتنی زیادہ ہوتی ہیں, اور اتنا hustling environment ہوتا ہے کہ sometimes you don't even realize کہ کس دن آپ سو کے اٹھیں گے اور کس دن کیا ایسا چیلنج آئے گا, and you'll ace it, right? اسی ٹائم پہ آئی واز ٹرائنگ ٹو ورک ود اے لاٹ آف ادر کلائنٹس ایز ویل. تو اس میں مجھے جو ہے اپارچونیٹی ملی کچھ کلائنٹس کے ساتھ ایز اے فری لانسر کام کرنے کو. اینڈ دا کمپنی کا کلچر واز ویری گڈ, سو انہوں نے مجھے کبھی روکا نہیں کہ اچھا ایز اے فری لانس کام نہیں کر سکتی ہیں کچھ. دیٹس وین بیسکلی آئی اسٹارٹیڈ ایکسپلورنگ فری لانسنگ کی فیلڈ ایز ویل. سو بٹ اگین وہ اتنی اچھی طریقے سے ہٹ آف ہوئی کہ آئی واز میکنگ انف منی ایک ہفتے میں جتنا میری اس کمپنی میں سیلری تھی. اینڈ دیٹ گیو می آئی تھنک اے بوسٹ کہ اچھا یہ کچھ بن سکتا ہے, یہاں پہ کوئی اپارچونیٹی ہے. سو جب وہ کمپنی بھی بند ہوئی, دیٹس وین آئی سیڈ کہ اب مجھے اور کمپنیاں بند نہیں کرانی, اب مجھے اپنی کمپنی شروع کرنی ہے. I guess that's another inspiration you might have to do a business instead of doing a job کہ کمپنی آپ ہی بند نہیں جو بند کرنی ہے مجھے ہی کرنی ہے. اوکے, سو پھر وہ جو ڈیجیٹل ایکسیلریٹر وہ کتنا ٹائم چلا تھا کہ آپ نے اس سے پہلے پھر یہ وومن ایکسیلریٹر اسٹارٹ کیا, اور ابھی سائملٹینیسلی کچھ اور بھی کر رہی ہیں؟ سو when I started working as a full time freelancer, so میں اس ٹائم پہ جو ہے IBSA جرنلزم کا ڈپلوما کر رہی تھی. سو that opened like a whole new, میں نے لائف میں بہت سارے اس طرح کے ایکسپیریمنٹ کیے ہیں. سو whenever people hear like کیا کیا ہے آپ نے. So when I left my full time job, I enrolled into IBA اس جرنلزم کے ڈپلوما کے لیے. Obviously writing کا مجھے ہمیشہ سے شوق تھا, that was my super power. سو میں نے جو ہے وہ جب وہ جرنلزم کا ڈپلوما کیا, دین آئی اسٹارٹ رائٹنگ فار اے لاٹ آف پبلیکیشنس. تو میرا جو انفلوئنس تھا آپ کہہ سکتے ہیں ٹیک انڈسٹری میں تھوڑا سا اسٹرانگ ہونا شروع ہوا. بہت سارا کام انٹرنیشنل کلائنٹس لوکل کلائنٹس کے پاس سے آنے لگا. سو وہ کام مجھ سے سنبھل نہیں رہا تھا, سو آئی ہیڈ ٹو کنورٹ انٹو اے کمپنی. دیٹس وین آئی اسٹارٹڈ ڈیجیٹل ڈوورس. تو میں نے 1.5 سال وہ کمپنی چلائی ہے ریموٹ پوری طریقے سے. اینڈ وی آر ٹوٹل جس ٹائم پہ وی ہیڈ ٹو کلوز اٹ, اس ٹائم پہ وی ور 11 امپلائیز. بٹ وہ بند بھی اس وجہ سے ہوئی بیکاز آئی واز گوئنگ ٹو دا US. آئی گاٹ انٹو دس fellowship program called Atlas Core نام کی کمپنی ہے, وہ کراتے ہیں. They take professionals from all over the world and appoint them in the US for a year. So I got into that program. Again بہت سارے لوگوں سے پوچھا, بہت سارے مینٹرس کو ریچ آؤٹ کیا کہ is this the right decision, میری کمپنی ابھی ہٹ آف ہونا شروع ہوئی ہے. Do I take this opportunity کہ میں 1 سال امریکہ میں جا کر سیکھ کر آؤں چیزیں, یا پھر do I just keep doing what I'm doing. So a lot of the people just they said کہ here it's a once in a lifetime opportunity, اگر تم ریموٹ کمپنی چلا رہی you can always restart it again. تو میں نے جو ہے وہ آپریشن 60% آئی تھنک اسی ٹائم پہ وائنڈ ڈاؤن کر دیے تھے, بٹ پھر ایک بندے کو اور ہائر کر لیا تھا تو جو آپریشنس دیکھ سکیں. اینڈ دین آئی لیفٹ فار دا US. سو میں وہاں تقریباً 1 سے 1.5 سال رہی. تو جو ایکسیلریٹر والا سوال آپ نے پوچھا, دیٹ بیسکلی دا آئیڈیا واز کنسیوڈ when I was in the US. سو میں جس ایکسیلریٹر کے ساتھ کام کری تھی وہاں میرا کام ہی یہی تھا کہ ان کا جو پروگرامس تھے اس کے اندر وی ور ورکنگ آن ویمنس اکنامک امپاورمنٹ انیشیٹیوز. جینڈر پیرٹی لانی تھی ان کے کوہارٹس میں. سو جو مین کام تھا وہ بیسکلی یہی تھا. سو جب 1 سال پوری اس اسپیس میں کام کیا, اسٹارٹ اپس کی, ویمن لیڈ اسٹارٹ اپس کی اسپیس میں, دین when I came back ٹو پاکستان, مجھے ایکچولی کہیں وہ لرننگز اپلائی کرنی تھی, کیونکہ وہ انیشیٹیوز پہ کام کر کے اس کلچر میں کام کر کے آئی نیو
کہ اچھا میں نے یو ایس میں بیٹھ کے تو وہ سب کام کر لیا, بٹ آئی نو کہ پاکستان میں کتنی بڑی اسپیس ہے, بیکاز پاکستان میں بھی تو آپ کو لڑکیاں بزنس چلاتی ہوئی نہیں دکھتی. اینڈ آئی واز دا وومن جو کہ پہلے اپنا بزنس چلا رہی تھی, تو مجھے اسٹرگلز بھی پتہ تھی, مجھے چیلنجز بھی پتہ تھے, مجھے ہی پتہ تھا کہ ٹیک انڈسٹری میں تو ویسے ہی چیزیں بہت ڈفرینٹ ہیں. دیٹس وین بیسکلی آئی ڈیسائڈیڈ کہ آئی وانٹ اسٹارٹ دس ایکسیلریٹر ان پاکستان, اپلائنگ یوزنگ دا سیم لرننگز جو کہ مجھے یو ایس میں ملی ہیں. سو 2019 کے اکٹوبر میں وی اسٹارٹڈ کیٹرپلرز, اینڈ it's been running so far, alhamdulillah. اتنا انٹرسٹنگ نام یہ کہاں سے آیا کہ I think I'm a copywriter. اسی وجہ سے آیا ہے. I'm good at it. تو okay, how many people do you have in your accelerator right now? So we are a very small team. We are 5 including me. Mainly program managers. 2 program managers ہیں, ایک جو ہے ہماری کمیونیکیشن کی بندی ہے جو کہ گرافک ڈیزائننگ وغیرہ کرتی ہے, and then it's me and another woman. So we are 5. And in your cohort? ان کو ایک اسپیسیفک کوہارٹ میں, سو اس میں کوئی اسپیسیفک نمبر نہیں ہوتا. فار ایگزامپل کیٹرپلر سے بھی 2 ورٹیکلس میں کام کرتا ہے, ایک انٹرپرینورشپ میں کرتا ہے اور ایک کریئر میں کرتا ہے. سو ہمارے انٹرپرینورشپ کے جو پروگرامس ہیں وہ 12 سے 16 ہفتے کے پروگرامز ہوتے ہیں. اینڈ ابھی تک جو ہم نے جن پارٹنرس کے ساتھ کام کیا ہے, دے ہیو آلویز بین فوکسڈ آن سوشل انٹرپرینورز, ویمن سوشل انٹرپرینورز بیسکلی. سو ایک کوہارٹ میں ہمارے پاس میکسیمم 15 لڑکیاں ہوتی ہیں, 15 بزنسز ہوتے ہیں بیسکلی. سو جو ہم نے 2-3 کوہارٹ ابھی کیے ہیں اس کا یہی ایوریج رہا ہے 15 کا. اینڈ جو ابھی ہم نے کریئر ایکسیلریٹر لانچ کیا ہے اس کی تھوڑی سی فلاسفی ڈفرینٹ اس طرح سے ہے کہ the company was formed to help women, right? To bring more women into business and to help women who are already working, اور ان کو ہم کس طرح سے ایکسیلریٹ کر سکتے ہیں کہ وہ انیبل ہوں ٹو کیپ ورکنگ. یا کچھ لڑکیاں شادی کے بعد جو ہے وہ بریکس دیتی ہیں اپنے کریئر میں, کچھ جو ہے انہوں نے کسی ایسی ٹریڈیشنل یونیورسٹی سے پڑھا ہوتا ہے کہ ان کے پاس اتنی نالج نہیں ہوتی کہ ٹیک انڈسٹری کیا ہے, یہ اسکلس کیا ہوتے ہیں. سو دا ایم واز کہ ہم سائملٹینیسلی ان لڑکیوں کی بھی ہیلپ کریں. سو جو ابھی ہم نے کریئر ایکسیلریٹر لانچ کیا ہے اس میں بیسکلی وہ لڑکیاں ہیں جو کہ آلریڈی کہیں کام کر رہی ہیں, ایدر دے وانٹ ٹو بیکم اے فری لانسر, ایدر دے وانٹ ٹو ایکسیلریٹ دیئر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کریئر, دیئر ٹیکنالوجی کریئر, دیئر اینی کریئر. سو ہم ان کے لیے 12 ہفتے کے کوہارٹ بیس کورسز بناتے ہیں. سو وہ اکتوبر میں لانچ ہوا ہے لاسٹ ایئر, بٹ جو ہے وہ اٹ فیل سو ویئرڈ کہ ابھی لاسٹ ایئر بولنا لگ رہا ہے اس کو کیونکہ ابھی ختم ہوا ہے وہ. سو ہم نے نومبر میں لانچ کیا ہے اسے, اینڈ ہمارا پہلا کوہارٹ فری لانسنگ کا بھی جو ہے وہ چل رہا ہے, اینڈ وی ہیو 15 women فرام آل اوور پاکستان participating in it. So yeah, that's what we do and that's how we did. Awesome. So I was going to ask you what an accelerator is, but that the whole thing answered that question as well, کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ایکسیلریٹر کیا ہوتا ہے. انکیوبیٹرس کے بارے میں کافی اتنے کھل گئے ہیں کہ اب بس ان کو لوگ چاہیے ان کے اندر. اچھا, that's a very interesting perspective, and I think مجھ سے بھی سوال لوگ جب آپ ان کو بتائیں کہ وی آر این ایکسیلریٹر, سو ان کے دماغ میں وہی چیز آتی ہے کہ اچھا ہم وہ اسپیس پرووائڈ کرتے ہیں لوگوں کو, وی آر پیپل کم اینڈ سیٹ, اور پھر وہ آئیڈیاز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جو بائی ڈیفینیشن آئی تھنک جو انکیوبیشن کی فلاسفی ہے وہ یونیورسٹیز سے نکلی تھی. ٹیکنیکلی تو آپ کو پتہ ہے انکیوبیشن وہ ہوتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے آپ اسے انکیوبیٹر میں رکھتے ہیں. میں نے وہ دیکھے تھے, وہ ہمارے گھر میں سب سے پہلے آیا تھا مرغی کا انکیوبیٹر, کہ دیسی انڈے ہوتے تو اس کو رکھتے تھے, مچھلی سے نکلا. سو کانسیپٹ تو وہیں سے نکلا ہے نا کہ آپ نے کسی اسپیس میں ایک آئیڈیا کو رکھا اینڈ دین اٹ گیوز نیو لائف ٹو اٹ. تو بٹ ہمارے ایکو سسٹم میں آئی تھنک جو انکیوبیٹر کی جو ٹرم تھی وہ یونیورسٹی بیکڈ انکیوبیٹرز, جو اگر آپ باہر کی دنیا میں بھی دیکھیں جو انکیوبیٹرز ہیں وہ موسٹلی یونیورسٹی بیکڈ ہوتے ہیں, جیسے آئی بی اے کا انکیوبیٹر ہو گیا, جیسے کراچی یونیورسٹی کا انکیوبیٹر ہو گیا. اور جو ایکسیلریٹرز ہوتے ہیں دے آر بیسکلی ڈائریکٹلی لنکڈ ود وینچر کیپٹل, جو ایک اسٹیپ اوپر ہوتے ہیں انکیوبیٹر سے, کہ آپ آلریڈی ان بزنس کے ساتھ کام کر رہے ہیں جن کا آئیڈیا ویلیڈیٹ ہوا ہوا ہے. انکیوبیٹرز یوزلی, میں کوئی بھی آئیڈیا انکیوبیٹر میں پچ کروں, دے آر بیٹنگ آن دیٹ آئیڈیا کہ اچھا یہ شاید آئیڈیا اس کو یہاں زندگی مل جائے. بٹ ایکسیلریٹرز آر بیٹنگ آن کہ یہ آئیڈیا ویلیڈیٹ ہوا ہوا ہے, یہ کام کر رہے ہیں 2-3 سال سے, اب ان کو ایکسیلریٹ کرتے ہیں. رائٹ. تو اگر آپ انکیوبیٹر سے نکلے ہیں, آپ کا بزنس چل رہا ہے, ایکسیلریٹر وڈ بی دا پرسن ٹو ریلی, جو اس کا نام میں پتہ چلتا ہے کہ ایکسیلریٹ, دے ایکسیلریٹ یور گروتھ. یا ایگزیکٹلی, تو اس کو گرو کرنے کے لیے دے پرووائڈ یو دا نیٹ ورک اینڈ ایوری تھنگ دیٹ ہیلپس یو گرو. تو ایک چیز اکثر لوگوں سے ان سے پوچھنے کا دل چاہتا ہے, میں زیادہ پوچھتا نہیں ہوں, بٹ دیٹ از کہ سو یو آر ڈوئنگ اے لاٹ آف گریٹ تھنگس, یو آر ہیلپنگ اے لاٹ آف پیپل. What's the one thing that really inspired you to do this? Kyunki there's this is sort of a social enterprise also, na, کہ آپ لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں, خوار ہو رہے ہیں لوگوں پہ کہ وہ اپنے اچھے بزنس کر سکیں. بٹ what really drives you? آپ کو کس چیز سے انسپائر کیا کہ آپ ایسا کریں؟ I think
And this is a very good question, and I feel I'm on the spot right now کہ مجھے جو ہے وہ پوری ایک ریل چلانی ہے دماغ میں what led me to this. One thing that always drives me, and this applies to my entrepreneurship journey, my freelance journey and everything, is how your little effort means a lot to the other person اور اس کی لائف چینج کرتا ہے. So یہ جو purpose ہے where your work can change somebody else's life, it basically changing my life as well. So I think in my life, اگر میں اس کو اپنے اس ٹائم سے کمپیئر کروں when I was working full time in the corporate sector اور ابھی والے ٹائم سے کمپیئر کروں, I wasn't changing anybody's life in my corporate career, to be very honest. ایک بہت بیسک سا کام ہوتا ہے, آپ جاتے ہیں, کام کرتے ہیں, گھر واپس آتے ہیں. جو پرپز لائف کا ہے جس میں آپ کا ورک انسپائر somebody, اس کو ہوپ دے, اس کو انسپریشن دے, that was something that was lacking. So یہاں پہ I think what drives me کہ ہمارا جب کوئی cohort graduate ہو رہا ہوتا ہے, اس کے 4-5 مہینے تک جب ہم نے پوری کمیونٹی اس میں بنا لی ہے, I randomly receive messages from women who have been to the Caterpillars cohort and women who have just been following my journey, کہ how just that one initiative is giving them hope to keep going in the life. Bilkul. Right? And I think meri inspiration has always been those messages, those people who actually feel that the work that we are doing is worthwhile. And it's not a very easy feat, to be very honest. Bilkul. I mean, روز صبح اٹھ کے آپ کو ایک ہی چیز پہ لیزر فوکس رہنا ہے کہ مجھے اب یہ نیا کوہورٹ لانچ کر رہے ہیں, اس کے لیے فنڈ ریز کرنا ہے, یہ کرنا ہے. پاکستان کی مارکیٹ اسپیشلی ان اے بزنس ماڈل لائک دس, جس میں ہم آلریڈی مارجنلائز لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں, لڑکیاں جن کے پاس ڈیسیجن میکنگ اتنی پاور نہیں ہوتی, جن کی پرچیزنگ پاور جو ہے وہ کم ہے, ان کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی پروگرام لانچ کرنا از اگین اے ویری رسکی تھنگ. اینڈ یو ہیو ٹو کیپ ویکنگ اپ ایوری سنگل مارننگ اینڈ کیپ چوزنگ ٹو ڈو واٹ یو آر ڈوئنگ. So that I think is what keeps me going as well. And that's amazing in what you're doing. Thank you so much for doing this. Thank you. Thanks a lot. And it's really needed in the society. So again, in this area of accelerating women entrepreneurship and women businesses, what do you think is if there are a lot of people watching, and I hope they are, what can they do to help the community? Because now being a woman in the society is, I agree, it is very difficult. And starting a business and accelerating and being at a very good position is extremely hard. تو اس چیز تک کیسے پہنچ سکتے ہیں? Like what can the society do to accelerate women entrepreneurship right now, in your opinion? So that's a great question. I feel number one thing that we all should be doing is to keep the narrative or the discussion alive اپنے ہی گروپس میں. سو جیسے بہت ہی بیسک اور بہت گراس روٹ لیول کی چیز ہے, بٹ دیٹ سم تھنگ دیٹ بادرز می ہمیشہ سے, کہ جب لڑکیاں جو ہے وہ اپنی گریجویشن یا پھر ایجوکیشن میں کوئی چوائس لے رہی ہوتی ہیں, سو دے آر آلویز گیون 2 یا 3 آپشن کہ آپ ہوم اکنامکس پڑھ لیں, آپ آرٹس پڑھ لیں. اب چیزیں بہت حد تک چینج ہو رہی ہیں اربن سٹیز میں, بٹ دس از اسٹل اے ریالٹی آف I don't know the exact number, but more than 50% of women in Pakistan جن کے پاس جو ایجوکیشن کے آپشنز ہیں وہ لمیٹڈ ہیں, کہ وہ ہوم اکنامکس ایسی ایجوکیشن ہو جس سے بس ایک ٹھپا بھی لگ جائے کہ آپ نے پڑھا ہے اور آپ نے جو ہے اس میں کوئی کریئر پاتھ نہیں نکالا. آئی تھنک the first and foremost thing is to make this an actual thing, کہ اگر ایک لڑکی نے انٹرمیڈیٹ کیا ہے یا کچھ بھی کیا ہے اور اس کو اگلا آپشن ڈھونڈنا ہے, تو اس کے پاس یہ چوائس ہو کہ مجھے بزنس کرنا ہے, اس بزنس کے لیے میں کون سی ڈگری کروں. مجھے ہوم اکنامکس اس لیے نہیں چاہیے کہ مجھے بڑے ہو کے گھر چلانا ہے, میں گھر بھی چلا سکتی ہوں, ورنہ بزنس کیوں نہیں کر سکتی, رائٹ. سو آئی تھنک فرسٹ اینڈ فارموسٹ تھنگ از ٹو میک دس این آپشن اینڈ میک دس اے ریالٹی, اینڈ گھر میں اس کے بارے میں بات کریں. جب آپ کی بہنیں ہیں یا آپ کی وائف کچھ کرنا چاہتی ہے, آپ کی بیٹی کچھ کرنا چاہتی ہے, میک دس اے ویری نارمل تھنگ. ان کو یہ آپشن دیں کہ بزنس از اے کریئر پاتھ ایز ویل, کہ تمہاری زندگی ان 2-3 آپشنس تک لمیٹڈ نہیں ہے. دیٹس آئی تھنک ایز اے سوسائٹی, ایز اے ماس, اگر آپ کسی چیز کی بات کریں تو میک دس اے ویری ریئل ڈسکشن ان یور ہاؤس ہولڈ, کہ بزنس, رننگ یور بزنس, choosing to be a programmer, choosing to be somebody else in the tech industry is a very viable option, and you all can do it. That's I think one of the main asks جو میری سب سے ہوگی. اینڈ جو پروگرامس بہت, اب میں جیسے I was talking to one of my friends yesterday and I mentioned it to him کہ میں اپنے گھر میں بیٹھ کے صرف شارک ٹینک آج کل دیکھ رہی ہوتی ہوں, اینڈ اس نے جو ہے وہ گھر میں ایٹ لیسٹ ہماری یہ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں. میری امی کو سمجھ آنے لگا ہے کہ وہ 50 لاکھ مانگنے آیا ہے 3% ایکویٹی کے اگینسٹ.
تو ان کو جو چیز میں ان کو اتنے سال سے نہیں سمجھا پائی کہ ہم کرتے کیا ہیں, وہ ایک شارک ٹینک نے جو ہے سکھا دیا ہے ان کو. اب وہ بھی جو ہے کسی کے آگے یہ بات کر سکتی ہیں کہ 50 لاکھ پہ اتنا % دے رہا ہے, ویلیویشن کیا ہے. سو آئی تھنک اس طرح کی جو ہم لوگ ابھی انٹرویو کر رہے ہیں, یہ ڈسکشن اس طرح کی چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. بالکل. تو گریٹ. تو اگین آپ نا, میں کچھ سوال پوچھنے لگتا ہوں, آپ اس کو پہلے سے جواب دے دیتی ہیں. ابھی میں یہ پوچھنے والا تھا کہ ہاؤ وٹ کین وی ڈو وچ از اے چیپر سولوشن اینڈ ہاؤ کین وی ریچ دا ماسز یوزنگ دا کرنٹ ٹولز رائٹ ناؤ. کہ آج کل کے دور میں ہر چیز ہیز ٹو بی ڈن انسٹنٹلی. یا تو ضروری ہے یا لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ بھائی ہر چیز فوری ہو جائے. انسٹنٹ گریٹیفیکیشن جسے کہتے ہیں آپ. تو اگر انسٹنٹ گریٹیفیکیشن والی ہے, اس انسٹنٹ والے فیکٹر کو دیکھتے ہوئے ہم کہیں کہ پاکستان میں جو موبائل فون کی وہ ہے ریچ, دیٹس 100 ملین کے اسمارٹ فونز ایگزسٹ کرتے ہیں. تو اس سارے ڈیٹا کو, اس سارے چیز کو کیپٹلائز کرتے ہوئے آپ کے خیال سے کیا سب سے اچھا سولوشن ہوگا کہ ہم یہ وومن امپاورمنٹ, وومن بزنس, کیونکہ اٹس اے فیکٹ کہ جتنا فوکس ایک عورت کر سکتی ہے بزنس پہ اتنا شاید ایک مرد نہیں کر پاتا, یا کیونکہ فوکس زیادہ اچھا ہوتا ہے. اگین the women we do see in business are doing extremely great and it's extremely impressive. I think جب تم نے وہ موبائل فون اور اسمارٹ فون پینیٹریشن کی بات کی نا, اس سے آئی تھنک دا چیپسٹ سولوشن کہ اگر تم اور مجھے بھی آج کل سے جا کے کوئی چیز شروع کرنی ہو, وچ از ٹو کریٹ کانٹینٹ. بالکل. ایسا کانٹینٹ آپ کو انڈسٹری میں, ارطغرل سے انسپائر ہونا. ارطغرل نے جس طرح, میں نے وہ نہیں دیکھا ہے جو ابھی تک, میں نے بھی نہیں دیکھا, ٹرکی میں رہی ہوں, مجھے سال بھر نہیں دیکھا ہے. دیکھیں یہ ٹرکی میں ہو کر آئی ہیں پھر بھی نہیں دیکھا آپ لوگ. خیر. سو آئی تھنک وہ جو پاور کانٹینٹ کی ہوتی ہے نا, جو میں نے شارک ٹینک کی ایگزامپل دی وہ بھی اسی وجہ سے دی نا, کہ آپ کی لوکل لینگویج میں کانٹینٹ بنا ہوا ہے, بہت سمپل الفاظ میں آپ ریلیٹ اس لیے کر پا رہے ہیں کہ جو لڑکے لڑکیاں وہاں پہ آ رہے ہیں وہ دکھتے بھی آپ کے جیسے ہیں. اسی طرح کی ڈیولپنگ کنٹری سے جو ہے وہ, ڈیولپنگ کنٹری از ناٹ دا رائٹ ورڈ, بٹ پاکستان اینڈ انڈیا آر سیم, وی ور بیسکلی ون, آج سے 75 سال پہلے. سو وہ آپ کے جیسے دکھتے ہیں, اسی گراس روٹ لیول پہ کام کر رہے ہیں اور کہاں پہنچ گئے. تو وہ جو ڈسکشنز آپ کے گھر میں شروع ہوتی ہیں, سو ایوری بڈی ہیز اے لاٹ ٹو کمپلین اباؤٹ کہ اچھا سوشل میڈیا پہ اس پلیٹ فارم پہ جو کانٹینٹ ہے دیٹ از ٹریش, اس پلیٹ فارم پہ جو کانٹینٹ ہے دیٹ از ٹریش. وائی ڈونٹ یو گو ہیڈ اینڈ اسٹارٹ کریٹنگ کانٹینٹ دیٹ از ناٹ ٹریش. بالکل. ایک یہی ریپل افیکٹ ہوتا ہے نا کہ میں تمہیں سوشل میڈیا پہ فالو کرتی ہوں, تم مجھے کرتے ہو. تم یہ کمپلین اگر بیٹھ کے کرو کہ اچھا میں جب انسٹاگرام کھولتا ہوں مجھے جو صرف انفلوئنسرز اور ماڈلز دکھتی ہیں, مجھے میک اپ دکھتا ہے اور مجھے صرف جو ہے وہ ٹرانزیشن ویڈیوز دکھتی ہیں, دین تم بنانا شروع کر دو. لائک اٹ از ویری ایزی ٹو سے نا کہ جو 50,000 انفلوئنسرز ہیں وہ یہ کام کر رہی ہیں, وہ اس لیے کام یہ کر رہی ہیں کہ تم نے ابھی تک کوئی کانٹینٹ بنانا شروع نہیں کیا. اینڈ وہ کوئی انوکھا نہیں کر رہی ہیں, فون آپ کے پاس بھی ہے, فون ان کے پاس بھی ہے. ایٹ لیسٹ دے آر کمیٹڈ ٹو ڈوئنگ سم تھنگ, رائٹ. اینڈ وی سی دا افیکٹ کہ جی اسنیک ویڈیو اور ٹک ٹاک نے صرف پچھلے 2 سے 3 سال میں جو افیکٹ کریٹ کر دیا ہے, اس کی وجہ سے اتنے سارے انٹرپرینورز ہی میں کہوں گا ان کو کہ وہ ویڈیو بنا کے پیسہ کما رہے ہیں. تو اسی پہ اب جیسے آزاد چائے والا کی ایگزامپل لیتے ہیں, وہ ٹک ٹاک پہ ہی از ویری فیمس, اور انہوں نے یہی کرتے ہیں کہ وہ ہر ایک کو کیڑے مطلب وہ ٹریگر کرتے ہیں کہ بھائی تم بھی بزنس کرو, تم بھی بزنس کرو, یہ اگر کر سکتے ہو تو تم بھی کر سکتے ہو. اور آپ کو نہیں پسند تو آپ بنائیں نا, پھر اپنا ویو پوائنٹ ڈالیں. آئی مین ہو از اسٹاپنگ یو. نہ فیس بک ان کو پیسے دے رہا ہے کہ آپ پلیٹ فارم پہ ڈالیں, نہ وہ آپ کو دے رہا ہے نا, تو دونوں ایک ہی لیول پہ ہیں. بلکہ شاید آپ زیادہ پریولیج بھی ہیں کیونکہ آپ کے پاس اوپینین ہے کہ اگلا بندہ جو ہے وہ غلط کام کر رہا ہے, تو آپ صحیح کام کرنا شروع کریں. دیٹ آئی تھنک جو کانٹینٹ کی پاور ہے نا ٹو میک سم تھنگ لائک اے ویری آرگینک اور نیچرل تھنگ آپ کے گھر میں, وہ صرف اسی کے اندر ہے. سو اگر آپ کو اپنی سوچ, اپنا مائنڈ سیٹ گھر میں پہنچانا ہے, سو اگر ایک بندہ میک اپ ویڈیوز بنا کے اور فیشن, آئی ہیو نتھنگ اگینسٹ دیم, آئی ہیو ہیوج ریسپیکٹ فار آل دی انفلوئنسرز جو کہ کسی بھی اسپیس میں کام کر رہے ہیں. اٹس ویری ہارڈ, اٹس ناٹ ایزی. اینڈ آئی بیٹ کہ اگر آپ کو کانٹینٹ بنانا بہت ایزی لگتا ہے اینڈ یو فیل کہ ان کی لائف بہت آسان ہے, ٹرائی ٹو کریٹ کانٹینٹ. ایک دن مطلب زبان سے آپ کے الفاظ سلپ ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ بولنا کیا ہے, اینڈ دوز گرلز آر کرشنگ اٹ ان کے اپنے کانفیڈینس پہ. سو آئی تھنک ٹو آنسر یور کوشچن, جو چیپسٹ سولوشن ہے وہ کانٹینٹ ہے. اینڈ دا پاور لائز جو کریٹر اکانومی ہے, دیٹ از بومنگ, دیٹ از آلریڈی آر نیکسٹ بگ تھنگ پاکستان میں اور کسی بھی اس میں. سو کریٹ کانٹینٹ, ٹیچ پیپل, اور جو بھی آپ کے پاس اسکل سیٹ ہے اس کو بس فری میں بانٹتے رہیں, اینڈ دین یو ول فائنڈ کہ کس طرح سے جو ہے وہ ایک ڈومینو افیکٹ کریٹ ہوگا آف دا مائنڈ سیٹ دیٹ یو وانٹ ٹو سی ان دا سوسائٹی. ویسے ایک آئیڈیا آیا کہ
اتنے سارے کیونکہ ٹک ٹاکرز اور انسٹاگرامرز اویلیبل ہیں تو ہمیں انسٹاگرام اور ٹک ٹاک ایکسیلیٹر بنانے کی ضرورت ہے کہ ان کو بزنس میں لائیں اور ان سے کام کرائیں کیونکہ that's a brilliant idea and I may launch something. بس گریٹ, ان کا اگلا ایکسیلیٹر اسی پہ ہے. اگلا ایکسیلیٹر ہمارا کریٹر اکانومی بن سکتا ہے, یا پھر ہو سکتا ہے ہاؤ ٹو کک اسٹارٹ یور انفلوئنسر کریئر. could be anything, yeah. Exactly. اور اسی ان کے پین پوائنٹس کو اگر وہ صرف سالو کر دیں اپنے نیٹ ورک کو استعمال کرتے ہوئے, کیونکہ دے ہیو ملینز آف پیپل آن انسٹاگرام اینڈ ٹویٹر, ٹک ٹاکس, اینڈ ان کے پاس تو زیادہ نالج ہے کیونکہ وہ جتنے بھی پاکستان میں انفلوئنسرز ہیں, انسٹاگرام پہ میوزک نہیں ہے, ٹک ٹاک بار بار بین ہوتا رہتا ہے, یوٹیوب 2 سال کے لیے بند کر دیا وتھ سو مینی اسٹرگلز اور سو مینی ہرڈلز جو کہ ایک نارمل کسی بھی ملک میں نہیں ہوتی نا. پاکستان میں تو وہ امپوز کی گئی تھی ہم پہ کہ اچھا ہم یہ بھی بین کر دیں گے, وہ بھی کر دیں گے. انسٹاگرام کی لسٹ میں پاکستان پتہ نہیں کون سے نمبر پہ آتا ہے کہ ہمیں میوزک نہیں ملا تھا اتنے ٹائم سے. اتنی ساری اسٹرگلس کے بعد جب کوئی اتنی بڑی آڈینس کریٹ کر سکتا ہے, اتنا اچھا کانٹینٹ بنا سکتا ہے, دین ان کے پاس تو اصلی نالج ہے کہ دے کین ٹیچ پیپل ہاؤ. اگر آپ کے پاس فیشن کا جو ہے وہ نالج نہیں ہے, کسی اور چیز کی ہے, ایٹ لیسٹ دے کین ٹیچ یو ہاؤ ٹو کک اسٹارٹ یور کریئر ان اٹ, رائٹ. بالکل صحیح بات ہے. تو an amazing conversation, amazing journey you have, extremely impressive, and again thank you for doing all the work you're doing. It's thank you for very much needed in the society we are in right now. What would be like the one advice you would give someone who is a woman or a guy in a university or wanting to start a business? Specifically business ke liye, right? So I think what a lot of people see about entrepreneurship on social media is not entrepreneurship. It's way different and way harder than what people portray on social. And it's like any other thing. آپ کو social media پہ ایک بہت refined اور ایک بہت curated picture ہر چیز کی دکھتی ہے. میں پچھلے 1 سال سے کام کروں گی and then I won't post my day-to-day stuff on social media, but مجھے 1 سال کام کرنے کے بعد کوئی ایک award مل گیا, I'll post that on social media and a third person would see کہ اس کو اوارڈ مل گیا ہے, واہ واہ ہو گئی آپ کی, رائٹ. سو آئی چوز ٹو شو کہ مجھے ایک اوارڈ سوشل میڈیا مل گیا ہے, اس کی جو ہے مجھے واہ واہ چاہیے, مجھے ویلیڈیشن چاہیے, بٹ میں نے وہ جو 2 سال کام کیا وہ میں نے سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالا. سو آئی تھنک فار اینی بڈی ہو وانٹس ٹو اسٹارٹ دیئر بزنس, دے آل شوڈ کائنڈ آف لائک ڈیبنک دس myth کہ اٹ از اے ویری ایزی اور ویری فیسنیٹنگ جرنی. It is one of the hardest thing I've done in my life, and I still choose to do it every single day. And again, that doesn't mean کہ جو جاب کرنا ہے وہ آسان ہے, مشکل ہے, but nonetheless. So I feel کہ whoever wants to start their business should always weigh کہ if you are doing it just because you have a purpose in your life and you wanna change something, or if you're only doing it because you feel کہ امجد نے کیا تھا اور بہت مشہور ہو گیا ہے, right? So یہ decision is very tricky, and that's where people fail کہ اچھا business is the next like the fanciest thing you can do. چاہے آپ کی جاب ایک بہت اچھی ہے, بہت وہ ہے. آئی تھنک دونوں چیزوں میں پروز اینڈ کانز ہیں, آلدو آئی ایم ان دس اسپیس, بٹ میں کسی کو بھی یہ اندھا مشورہ نہیں دیتی کہ آپ جائیں کل بزنس اسٹارٹ کریں. سو وے یور کرنٹ سرکمسٹانسز, یور پریزنٹ سرکمسٹانسز, اینڈ ڈونٹ جسٹ بیکم این انٹرپرینور بیکاز اٹس اے فینسی تھنگ ٹو ڈو. دیٹ آئی تھنک وڈ بی مائی ایڈوائس. Very true. Well, thank you for coming. Thank you for having me. An amazing talk, and we're looking forward to a great response. How can someone contact you if they want advice from you directly? So I have a website جس کا آپ contact us form fill کر سکتے ہیں. It's hirasaid.com. I also actively create content on Instagram as well. Not like as a huge influencer, but چھوٹا موٹا content بناتی ہوں. Yeah. So جو ہے you can follow me on Instagram. وہاں پہ DM بھیج دیں گے تو it's not as cluttered. And I think you can go to my website and fill out the contact us والا form as well. Perfect. All right. Thank you. Thank you so much for having me.